فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ ساتھیو اور پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ المدثر کی ابتدا ہے، تقریباً اس کی 10 یا 11 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں ظاہر بات ہے بڑی مختصر سی ہیں۔ یہ صورت نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے، حتیٰ کہ بعد سلف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سب سے پہلی صورت جو نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ لیکن ساتھیو، اس میں کچھ تفصیل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاہے سورہ المزمل ہے، سورہ المدثر ہے، سورہ القلم ہے، یہ بالکل ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئی ہیں، اور خاص طور پر ان صورتوں کا ابتدائی حصہ، چند آیتیں ابتدا کی جو ہیں وہ بالکل ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور بالکل ابتدائی مرحلے میں نازل ہوئیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی ہے وہ سورہ القلم، سورہ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ اس وقت یہ سب سے پہلی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ چیز مفصل اور تفصیل کے ساتھ مروی ہے، اسے اختصار کے ساتھ ہم تاکہ موضوع کے سمجھنے میں آسانی ہو، ہم یہ بیان کر دیں کہ دیکھیے سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں ہیں، اور یہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے سے 3 سال پہلے ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر پورا مہینہ گزارتے، پھر اس کے بعد جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے۔ تو انہی ایام میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال گزر چکے تھے اور نبوت کے آثار آپ پر ظاہر ہو رہے تھے، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے، جب گھر سے اپنے غار حرا آتے اور حرا سے واپس جاتے تو راستے میں ایک پتھر تھا جو آپ سے کہتا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کہہ کر کے آپ سے سلام کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اب بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ سے سلام کیا کرتا تھا، اور خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں دکھائی دیتی تھی، جو چیز خواب میں آپ دیکھتے تھے صبح کو بعین ہی وہی چیز ظاہر ہو جایا کرتی تھی، سچا خواب آپ کو دکھائی دیتا تھا۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں محو عبادت تھے کہ حضرت جبرائیل ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اچانک پہنچے تو ظاہر بات آپ گھبرا گئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جیسا کہ یہ قصہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ پورا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الجھن ہوئی، فوراً ہی اعتکاف چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے بخار ہے، اور آپ نے مزید بیان فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، اور پھر اس کے بعد صبح کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس جو ان کے چچے زاد بھائی تھے اور وہ نصرانی ہو گئے تھے، ان کے پاس لے کر کے گئے. آپ لوگ یہ تفصیل جانتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطمینان ہو گیا تو آپ پھر واپس چلے آئے غار حرا میں. اور جب غار حرا میں رمضان کا مہینہ گزر گیا تو شوال کی پہلی تاریخ یا ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس جا رہے تھے. تو جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے تو اچانک ایک آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نظر اوپر اٹھائی تو دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا، غار حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خطرہ لاحق ہوا، حتیٰ کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے چمٹ جانا چاہا. اور پھر جب آپ کو زیادہ خوف لاحق ہوا اور حالت کا ذرا سا انکشاف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے وہی کہا کہ مجھے سخت بخار ہے اور زمیلونی زمیلونی زمیلونی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور متنبہ کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار وحی آئی اور پہلی بار وحی آنے کے بعد کچھ دن کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ سلسلہ کتنے دن منقطع رہا؟ مفسرین کی اور مؤرخین کی اور سیرت نگاروں کی مختلف رائے ہیں، لیکن شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے جس چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ جس رمضان میں آپ کے اوپر سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی تھی، اسی رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شوال کے مہینے میں واپس آ رہے تھے تو آپ کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ المدثر. اب یہ چیز جان لینے کے بعد ہم آتے ہیں اس سورت کے مضمون کی طرف. اس سورت کے ابتدائی جو آیتیں ہیں، خاص طور پر ابتدائی جو 6 آیت ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اللہ نے تسلی دی ہے، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیغام پہنچانے کے لیے کن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان صفات کی طرف خصوصی طور پر رہنمائی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. بلکہ اگر ہر داعی غور کر لے تو اس سورت کے 7 آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی یا خطاب آپ کو کیا گیا، لیکن مراد ساری امت ہے اور ساری امت کے دعات ہیں کہ جو شخص بھی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے اپنے اندر یہ صفت رکھنی چاہیے، اور جب تک یہ صفت نہیں پائی جائے گی اس کی دعوت خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے دعوت کے میدان میں وہ کامیاب ہوگا. اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت سنیں آپ لوگ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر. یا ایھا جیسا کہ یہ بار بار گزرا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ اے کے معنی میں آتا ہے خطاب کرنے کے لیے. تو اے المدثر، مدثر یہ ادثر یدثر یہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چادر اوڑھ لینا، اسی سے بنا ہے دثار. دثار کہتے ہیں اس لباس کو جو عام لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، جیسے یہاں پر کہیے عباءہ ہے، ہمارے یہاں شیروانی ہے، ہمارے یہاں کوٹ ہے، یا سخت سردی کے موقع پر جو لوگ لمبی چادر اوڑھ لیں، یعنی اس قسم کی چیز جو ہوتی ہے بالکل ظاہر جو چیز اس کو دثار کہتے ہیں، اور جسم سے ملا ہوا جو کپڑا رہتا ہے اسے شعار کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانصار شعاری والناس دثاری. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے یہ چادر جو آپ اوڑھے تھے اس طریقے سے چمٹی ہوئی نہیں جس طریقے سے عام لباس رہتا ہے جو اندر کا لباس رہتا ہے، اس لیے یہ خطاب کیا گیا کہ یا ایھا المدثر، مراد کیا ہے؟ اے چادر کے اوڑھنے والے. اور یہ خطاب بسا اوقات
کسی بھی شرمیلے انسان کو، کسی بھی خائف انسان کو، کسی بھی معمولی طور پر ناراض انسان کو ہر زبان کے اندر یہ اسلوب ہے کہ جس حالت سے وہ متلبس رہتا ہے، جو حالت اس کی رہتی ہے، اس حالت کو سامنے رکھ کر کے تسلی دینے کے لیے یا اس کے اندر تھوڑا سا حوصلہ ہو اپنی بات بیان کرنے کا، اس طریقے سے تاکہ آدمی یہ سمجھے کہ ہاں بھائی گویا بہت بطور مذاق کے انداز میں ایسی بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ سامنے والا اپنی بات کو ہمارے سامنے ہم سے اچھی طریقے سے کہہ سکے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں اس پر شاہد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا قم یا ابا تراب. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں جن کے کان تھوڑے سے لمبے تھے، تو آپ نے کہا کہ یا ذل اذنین. تو یہ بطور مذاق کے بھی ہوتا ہے اور بطور انسان کو پیار اور محبت کے اور اپنے قریب کرنے کی بھی ہوتا ہے. بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ بعض بچوں کا لقب گھر کے اندر ان کے کسی پرانی حرکت کی بنیاد پر پڑ جایا کرتا ہے، یا وہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جو والدین کو اچھی لگی اور اسی سے خطاب کرنا اس کو شروع کر دیتے ہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کیفیت تھی، اور اس کیفیت پر گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ترحم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. یہ نہیں کہا کہ یا محمد یا ایھا النبی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حالت جو تھی وہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہو، آپ کو تھوڑا سا حوصلہ ہو، آپ کے اندر جو خوف کا ابھی جو خوف آپ کے اوپر طاری ہے وہ خوف آپ کے اوپر سے ختم ہو اور زائل ہو. تو یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ قم فانذر. قم یعنی اٹھیے، کھڑے ہو جائیے. قم کے معنی تو گویا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، یہ وقت آپ کے لیٹنے کا نہیں ہے، یہ وقت اب ختم ہو چکا ہے. بہت دنوں تک آپ جو ہے اب آرام کر چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری یا اقرأ بسم ربک الذی خلق کو نازل کر کے جو آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اب اس ذمہ داری کے نبھانے کا وقت آ گیا ہے. اسی لیے بڑی بہترین بات کہی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آپ کو کہہ دیا کہ قم کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے نہیں، یعنی آپ نے دعوت کا کام کم نہیں کیا، چھوڑا نہیں. تو قم اٹھیے، کھڑے ہوئیے. فانذر، پس انذر، انذر ینذر انذار کے معنی ہوتا ہے ڈرانے کے، متنبہ کرنے کے. خاص طور پر متنبہ ایسے انداز میں کیا جائے جس انداز کے اندر پیار اور محبت ہو، اور اس چیز سے ڈرایا جائے جو چیز اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اسی لیے جانتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی صفات جو وارد ہے بشیر و نذیر ہے. بشیر وہ پیار اور محبت سے، یہ نہیں کہا کہ ہاں بتاتے ہیں، بشیر یعنی خوشخبری دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے. اور نذیر چونکہ پیار کے اور سلجھے ہوئے اور جسے کہیے کہ آسان انداز میں، محبت بھرے انداز میں ڈراتے ہیں، اس لیے انہیں نذیر بشیروں و نذیرہ یا مبشروں و نذیرہ کہا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو یہ بالکل کھل کر کے واضح ہے. یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے. جو ذمہ داری آپ کے اوپر دی گئی ہے لوگوں کے سامنے اب اس ذمہ داری کو آپ ادا کیجئے. اسی لیے گویا کہ یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری جو رکھی اسے ادا کیجئے. اسی لیے وہ علماء جو نبی اور رسول میں اس طریقے سے فرق کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرے اور اسے وحی کے لوگوں تک پہنچانے کا
مکلف نہ بنایا گیا ہو، وہ ایک نمونہ کی حیثیت سے رہے اور لوگ اس کی اتباع کریں، اور اگر وہ کام پہنچانے کا کام کرتا ہے تو یہ اس کا اصل منہج کام نہیں ہے، بلکہ اصل کام کیا ہے کہ حق کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ جو علماء کہتے ہیں۔ اور رسول وہ ہوا کرتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف وحی کرے اور وحی کے ساتھ اس کے اوپر پہنچانے کی بھی ذمہ داری رکھے۔ اسی لیے دیکھیں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل کر کے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنایا گیا، اور یا ایھا المدثر نازل کر کے آپ کو رسالت سونپی گئی، آپ کو رسالت سونپی گئی۔ اس لیے کہ اس میں کیا ہے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دے رہا اللہ تبارک تعالیٰ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لفظ جو رب استعمال کیا ہے وہ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ حالانکہ یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، رحمان کا، سب کچھ، لیکن اللہ نے رب کا استعمال کیا ہے، معنی استعمال کیا ہے، اس لیے کہ کسی نبی کو رسالت سونپنا اور رسالت کی جو تبلیغ کا مسئلہ ہوتا اس کے لیے آسان کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ یہ شان الوہیت نہیں بلکہ شان ربوبیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رب کا استعمال قرآن مجید میں اس ناحیے سے بہت زیادہ ہوا ہے، خصوصاً دعا کے ناحیے سے، اور انبیاء علیہ السلام تقریباً جتنی دعائیں مذکور ہیں ان میں سے تقریباً ساری دعا آپ دیکھیں کہ ربنا ربی ہی سے استعمال شروع ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت یہ ہے کہ بندے کی دعا قبول کرے، بندے کی رہنمائی کرے۔ جہاں بندے کی دنیاوی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے، وہیں پر رب کے معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ ذات جو بندے کی جو روحانی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ پہنچنے کا راستہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب شاید استعمال کیا ہے، وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کی فکبر، پاکی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ یعنی ایک تو لفظ اس کا یہ ہے بڑائی بیان کیجئے، نعوذ باللہ، پاکی نہیں بلکہ بڑائی بیان کیجئے۔ یہ لفظ بڑا عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، جانتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کا اب ایک شعار بن گیا ہے کہ وہ اللہ اکبر پکارتے ہیں، اللہ اکبر، یہ نماز شروع کرتے ہیں پھر بھی جانور کو ذبح کریں پھر بھی، بلکہ اب تو یہ شعار ایسا بن گیا ہے کہ کہیں پر اپنے مجمع کا، اپنی بڑائی کا، اپنی کثرت کا، اپنی قوت کا، یا اپنے کسی کے اوپر حملہ کرنے کا اگر اظہار کرنا ہے تو اس وقت بھی یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ اب اس دنیا میں جتنے بڑے لوگوں نے جتنوں کو لوگوں نے بڑے بنا رکھا ہے ان کی بڑائی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ جو رہیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اسی کی توحید بیان کیجئے، اور ربک پہلے لے آ کر کے یہ نہیں فرمایا کہ فکبر ربک، کہا وربک فکبر، تو گویا صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور جتنے دوسرے معبود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بھی بتلا دیا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہونی چاہیے۔ اولاً تو یہ ہونی چاہیے کہ ہاں صرف آپ جو ڈرانا ہے لوگوں کو، متنبہ کرنا ہے، وہ ایک رب جو ہے، یعنی آپ کا جو رب ہے اسی کی طرف دعوت دینی ہے، بلانی ہے، جسے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کی اس دنیا کے اندر بڑائی بیان کی جائے، وہی ایک ذات ہے جس کی بڑائی بیان کی جانے کے لائق ہے۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور وَثِيَابَكَ، اپنے کپڑے کو، فَطَهِّرْ، پس اسے پاک کیجئے، اسے صاف کیجئے۔ ثیابک فطہر ایک ایسا لفظ ہے جس کے متعدد معنی مفسرین نے کیا ہے، لیکن
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں یہاں پر ثیاب بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کپڑے مراد نہیں لیے ہیں، بلکہ اس سے مراد جیسا کہ جمہور مفسرین گئے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، انسان کا دل اور باطن ہے۔ انسان کا دل مراد ہے، گویا اپنے دل کو آپ پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس طرح حکم ہو رہا ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کی عظمت، غیر اللہ کی اور غیر اللہ کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ جو شرک کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اس چیز کو ختم کیا جائے۔ تو وَرَبَّكَ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک کیجئے یا اپنے دل کو پاک کیجئے۔ اور اگر ظاہری معنی بھی لیا جائے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو یہ اسلام کا ایک نمایاں حکم ہوگا جو آپ جانتے ہیں کسی اور قوم میں پایا نہیں جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر طہارت کا وہ اہتمام نہیں ہے جو اسلام کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ طہارت اور اس کی جزئیات کا جتنا بیان فقہا اپنی کتاب میں کرتے ہیں، محدثین اپنی کتاب میں کرتے ہیں، وہ کسی اور مذہب کی کتاب میں آپ کو یہ چیز پائی نہیں جائے گی۔ بسا اوقات ایک چیز دوسرے مذہب والوں کے نزدیک پاک ہوگی، صاف ہوگی، لیکن اسلام کی روح سے وہ چیز پاک اور صاف نہیں رہے گی۔ جس طریقے سے اگر کوئی کتا ہے کسی برتن میں منہ ڈال دے، کسی پانی میں منہ ڈال دے، تو گویا کہ وہ ناپاک ہو گئے، جبکہ دوسرے مذہب میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی۔ تو اگر اس سے ظاہری پاکی مراد لیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر باطنی پاکی مراد لی جائے تو یہی راجح ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں ثیاب بول کر کے دل بھی مراد لیا گیا ہے، جس کے بارے میں بہت سی مثالیں اور بہت سے اشعار پائے گئے ہیں۔ بڑا مشہور شاعر جو جاہلی شاعر ہے، اور جاہلی شاعروں میں سب سے مشہور شاعر امرؤ القیس ہے، اس نے بھی اپنے شعر میں استعمال کیا ہے فَسُلِّ ثِيَابِي مِن ثِيَابِكِ فَانْسَلِي، یعنی اپنے دل کو ہمارے، اگر تم اس سے جدا ہونا چاہتی ہے تو گویا چیلنج کر رہا ہے تمہارے دل میں ہماری جو محبت ہے، ہمارے دل میں جو تمہاری محبت ہے، سب سے پہلے اس کو دور کرو، اس کو دور کر کے ہم سے الگ ہو جاؤ۔ تو ثیاب بول کر کے کیا مراد لیا گیا یہاں پر دل، اسی لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو پاک کیجئے۔ اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو میں دامن کی پاکی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے دامن میں کہیں گندگی لگی اس کو پاک کیجئے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ انسان اپنے اخلاقی جو گندگی اس میں پائی جا رہی ہے، جو اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے جس چیز کا، ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لے، گویا اپنے آپ کو بچا لے، یہی دامن کا پاک کرنا ہے۔ تو دامن کو پاک دامن بول کر کے ہمارے ہاں اپنی زبان میں وہ عورت مراد لی جاتی ہے کہ جو زنا وغیرہ اور اس قسم کی ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، پاک دامن عورت۔ تو یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دامن کو پاک کیجئے۔ عرب کے اندر جانتے ہیں اس وقت دونوں قسم کی برائی تھی، ایک تو ظاہری گندگی بھی تھی اور باطنی گندگی بھی تھی، تو دونوں گندگیاں وہاں پر تھیں، اور اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز اور رجز، اسی طریقے سے رجز یہ بتوں کے معنی میں آتا ہے، عذاب کے معنی میں آتا ہے، لیکن اصل معنی کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان کو گھن محسوس ہو، جسے انسان اگر دیکھے تو گویا کہ اس کے قریب نہ جانا چاہے، یہ اصل اس کا معنی ہے۔ تو جانتے ہیں آپ سب سے بڑی جو معنوی گندگی ہے وہ بت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی ذات میں لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ تو وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا، اور گندگی کو چھوڑ دیجئے۔ ہجرہ کے معنی ہجرت اسی سے بنا ہے، یعنی دور چلا جانا گندگی سے،
یا بتوں کی گندگی ہے، گناہ کی گندگی ہے، جو کچھ بھی ہے اس سے آپ کنارہ کش ہو جائیے۔ گویا اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں آپ کی دعوت کا جہاں معاملہ ہوگا تو آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا جائے گا کہ آؤ ہم اور تم صلح کر لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو اور دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، یا اسی طریقے سے تم ہمارے معبودوں کو کچھ نہیں کہو، ہم تمہارے معبود کو کچھ نہیں کہیں گے، تم اپنے طور پر عبادت کرو، ہم اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہوگی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور رجز یہ جو بت ہیں، جو نجس ہے، یہ گندگی ہے، اس سے آپ بالکل کنارہ کش ہو جائیں اور دور ہو جائیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ جتلائیں۔ من کے معنی ہوتا ہے یہ من احسان جتلانا بھی، اور من کے معنی ہوتا ہے کاٹنے کی بھی، ختم ہونے کی بھی ہوتا ہے۔ تو ولا تمنن تستکثر، تستکثر استکثر یستکثر کے معنی ہوتا ہے زیادہ حاصل کرنا، زیادہ لینا۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں تو اس کے معنی 4 معنی ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اب یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ اگر کسی آیت کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کہ متضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، تو سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر 4 معنی مراد ہو سکتا ہے۔ وہ 4 معنی یہ ہے، پہلے معنی تو یہ ہے جو زیادہ واضح ہے کہ ولا تمنن تستکثر، اور آپ کسی کو پر بطور احسان کے کچھ دے کر کے نہ دے اس نیت سے کہ آپ تستکثر اس سے زیادہ حاصل کریں گے۔ گویا کسی کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو اس نیت سے دے رہے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ ملے۔ اور چونکہ آپ کو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ بہت دعات کو ہوا کرتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں، وہ کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے عوض میں ان کی عزت کی جائے، اس کے عوض میں ان کی تکریم کی جائے، اس کے عوض میں انہیں گویا ہدایے اور تحفے دیے جائیں۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ولا تمنن تستکثر۔ اور دوسرا معنی تو یہ ہے کہ ولا تمنن تستکثر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ چاہے جتنی عبادت کر لیں، وہ آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ گویا آپ کوئی احسان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا کر کے اللہ تعالیٰ پر یا لوگوں تک جو بات پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ گویا آپ یہ کام جو کر رہے ہیں اپنی ایک ذمہ داری، تو ہم جو دعوت کا کام کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، ہم اس لیے دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنا، اس لیے ہم دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی آپ احسان کریں، آپ دعوت کا کام کریں، آپ نیک کام کریں، تو تستکثر اسے زیادہ نہ سمجھیں کہ ہاں ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، بہت کچھ کر لیا ہے۔ یعنی گویا اس سے اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کریں، 1 دن کیا، 2 دن کیا، 1 سال، 2 سال، 3 سال کیا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ یا کوئی انسان ہے جو عبادت کا کام کرتا ہے، اس نے نماز پڑھ لیا 5 وقت کی، اس نے روزہ رکھ لیا، 5 وقتہ نماز کے ساتھ اس نے سنتوں کا بھی اہتمام کر لیا، اور اس نے زکوٰۃ دے لی، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ ایسے بہت لوگ ہوا کرتے ہیں، ارے بھائی بہت کچھ کر لیا ہے، اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں، اس کے مقابل میں ہم چاہے جتنا کام کرنا چاہیں، جتنی نیکی کا کام کرنا چاہیں، وہ نیکی کے کام اس کے مقابل میں قطعاً اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو آپ یہ نہیں کہ بہت کچھ دے، بہت عمل کرے تو اسے آپ زیادہ نہ سمجھے کہ ہاں آپ نے بہت کچھ کام کر لیا ہے۔ جیسا کہ اسرائیلی روایات میں ایک بار یہ قصہ آیا ہے اور آپ لوگوں نے شاید اس کو سنا بھی ہو کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی زندگی دی تھی، اور وہ شخص کسی جنگل میں رہتا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانی کا ہے اور کھانے کا ہے سارا سامان مہیا تھا۔ جیسا کہ بہت سے لوگ پہلے جنگلوں میں جا کر کے کٹیا بنا کر کے اسی میں رہا کرتے تھے، پھلوں کو کھاتے تھے، وہاں کوئی چشمہ رہتا تھا اس کا پانی پیتا، ایسے زندگی بسر کر دیتے تھے۔ تو ایک شخص 500 سال تک، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری جب وفات ہو تو ہماری وفات اس حالت میں ہو کہ میں سجدے میں ہوں، اور ایسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے بندے، میری رحمت سے تو جنت میں چلا جا۔ لیکن اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آج میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا، تیری رحمت سے جنت میں نہیں، اس لیے 500 سال تک ہم نے تیری عبادت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو میری رحمت سے جا۔ لیکن جب وہ ضد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے اوپر ہماری جو نعمتیں ہیں اس کا حساب لینا شروع کر دے۔ تو جب اس کی نعمتوں کا سب سے پہلے آنکھ کا حساب لینا شروع کیا فرشتوں نے، تو اس کی 500 سال کی عبادت ختم ہو گئی۔ ابھی آنکھ جو اتنی بڑی نعمت ہے یہ نہیں ختم ہوئی۔ تو کوئی بھی انسان کتنا عمل کر جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ عمل کر کے تستکثر اسے زیادہ نہ سمجھیے، اسے زیادہ نہ سمجھیے۔ چوتھا معنی بھی جو اسی سے ملتا جلتا اور ہمارے اور آپ کے لیے وہ بھی ایک نصیحت عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ تمنن کا بہت سے لوگوں نے معنی یہ کیا ہے کہ جہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے احسان، وہیں پر اس کا معنی ہوتا ہے قطع کرنے کے۔ جیسے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو وہ اجر ملنے والا ہے جو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تو یہاں پر تمنن کا معنی ختم کر دینا یا ضعیف اور کمزور پڑ جانے کے ہے۔ ولا تضعف کی تفسیر بعض علماء نے کی ہے، تستکثر یعنی اپنے عمل کو زیادہ سمجھ کر کے مزید عمل سے تم کمزور نہ پڑ جاؤ، یعنی اس میں سستی نہ کرنے لگو۔ اگر تم نے رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے تو اب نفلی روزہ رکھنے میں تم سستی نہ کرو کہ ہاں اب تھک گئے ہیں، اور جس طریقے سے بہت سے لوگوں کو ہوا کرتا ہے، کچھ لوگ ہیں سال بھر 2 سال بڑے جذبے کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے، اس کے بعد کیا ہے کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں استمرار رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کہ کس کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو ولا تمنن تستکثر، یہ چاروں معنی مفسرین نے کیا ہے، اور چاروں معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کو جیسے امام ابن کثیر ہیں اس پہلے معنی کو ترجیح دی ہے کہ آپ احسان کر کے تستکثر اس کے عوض میں زیادہ لینے کی آپ امید نہ رکھیں۔ واللہ اعلم۔ علی کل حال وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے لیے گویا آپ صبر، اس لیے کہ دیکھیے صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا محتاج انسان جتنا اپنی زندگی میں ہے شاید ہی کسی اور چیز کا محتاج ہو، ایمان کے بعد سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے اندر صبر نہ پایا گیا تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، اگر صبر نہ پایا گیا نہ تو وہ منہیات سے رک سکتا ہے، اور نہ صبر نہ پایا گیا تو نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو مصیبتیں ہیں ان پر صبر اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی جو صبر کے ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اللہ کے رسول حکم دیا ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر
صبر کیجئے، جو کام لے کر کے اٹھے ہیں آپ اس کے اوپر جمے رہیے، اس کے عوض میں آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، اسے بھی آپ اس کے بارے میں صبر کیجئے اور برداشت کیجئے۔ تو وَلِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ بھی وَلِ رَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ ایک شخص ہے میدان جہاد میں بہت بہادری دکھاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو، اس لیے کہ ہاں لوگ اس کو بہادر کہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے بہت پیسہ خرچ کرتا ہے، اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس لیے خرچ کر رہا ہے اور مال کی محبت کے باوجود اسے لٹا رہا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا مالدار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وَلِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے حکم سے کیا ہے، فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں سے گویا اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیا معنی شروع کیا ہے، جس میں قیامت، جیسا کہ میں اس سے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ آیتیں جو مکی ہیں، جو صورتیں مکی ہیں، ان میں توحید کے ساتھ ساتھ جتنا زور آخرت پر دیا گیا ہے کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا ہے، جتنا زور آخرت سے متعلقہ چیزوں کے اوپر دلایا، لوگ توجہ دلائے گی، کسی اور چیز توجہ نہیں دلائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو، یعنی آخرت پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیک عمل کرنے پر سب سے زیادہ ابھارتی ہے۔ انسان نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آخرت کو چاہتا ہے۔ وہ نماز چھوڑنے سے کیوں باز رہتا ہے، یعنی نماز کو نہیں چھوڑتا، اگر جی بھی کہتا ہے تو کیوں بھی نماز پڑھتا ہے، وہ گناہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آخرت چاہتا ہے۔ تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نَقَرَ يَنْقُرُ کے معنی ہوتا ہے چونچ مارنا، اصل چیز ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، وہ پھونک مارنے کے معنی میں ہے۔ تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، ناقور ہے سور کے معنی میں، ناقور اصل میں فاعول کے معنی میں ہے، وہ چیز جس کے اندر پھونک ماری جائے۔ تو فَإِذَا نُقِرَ، جب پھونک ماری جائے گی سور کے اندر، یعنی جب سور پھونک دیا جائے گا، تو فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ فَذَلِكَ، وہ دن کیا ہوگا، یوم عسیر، بہت سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے اوپر وہ دن آسان نہیں ہوگا، کافروں کے اوپر وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد فذالک یومئذ یوم عسیر، پس اس دن، وہ دن جو ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ آگے والی آیت جو علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا، یہ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو سختی ہوگی وہ صرف کافروں کے اوپر ہوگی، مومنین پر نہیں ہوگی، اس کا جو دوسرا مفہوم ہے، جیسا کہ بات صحیح حدیث کے اندر وارد بھی ہے۔ اور دوسرا یہ معنی ہے کہ یہ یوم عسیر جو ہوگا، وہ یوم عسیر کچھ ایک مدت معینہ کے لیے نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کے اوپر ایک حادثہ ہوتا ہے جو بڑا ہی سخت رہا کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کا عادی بن جاتا ہے تو وہ چیز کیا آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے سے وہ دن ابتدا میں ان کے لیے سخت ہوگا، اوسط میں بھی ان کے لیے ویسے ہی سخت ہوگا، اور آخر میں بھی ان کے لیے ویسے ہی سخت ہوگا۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے اوپر وہ دن آسان ہوگا ہی نہیں، وہ دن سخت ہی سخت رہے گا۔ ساتھیوں، آج ہم یہیں پر رکتے ہیں، اور ان آیات سے ہمیں جو چند اہم فائدے ہوتے ہیں ان کی طرف، خاص طور تربیتی فائدے، ان پر ہم جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا فائدہ ہے ساتھیوں، اس کے اوپر غور کریں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ اے چادر کے اوڑھنے والے، اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو کیا دیا جا رہا ہے؟ قم فانذر، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم سب سے پہلے دیا جا رہا ہے۔ اس سے علماء کہتے ہیں دعوت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے پہلا حکم یہ نازل ہوا بطور رسول بنائے جانے کے، تو جو رسول کے متبعین ہیں گویا انہیں بھی یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کام بڑا اہم ہے۔ دوسرا فائدہ، ابتدائی 7 آیات آپ لے لیجئے،
خاص طور پر 2 آیات سے لے کر کے 7 نمبر آیت تک اس کے اندر داعی اللہ کی 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. داعی اللہ، اور ہر مسلمان داعی ہے جانتے ہیں تو اسے اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے. دیکھیں پہلی صفت کیا ہے؟ قم فانذر. قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اب یہ اسلوب آپ ذرا دیکھیں کہ قم اٹھیے یعنی ایک حکم کے طور پر ہے. اسی لیے معلوم یہ ہوا کہ دعوت جو ہونی چاہیے ایک مسلمان کی فکر اور ہم ہونی چاہیے. اس کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے، انسان کو دعوت کے کام پر حریص ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس کام پر جو انسان حریص نہیں ہوگا، جس کام کے لیے انسان جد و جہد نہیں کرے گا، وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا نہیں ہے. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وَرَبَّكَ، اور اپنے رب کی، فَكَبِّرْ، پس اس کی بڑائی بیان کیجیے. اس سے علماء نے کہا ہے کہ دعوت اللہ ہونی چاہیے. ایک مسلمان کی جو دعوت ہے وہ اللہ ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ، کسی اور کی طرف، اپنی شخصیت کی طرف نہیں، اپنی شخصیت کی طرف نہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنے قبیلے کی طرف نہیں. اس کی دعوت کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. اسی لیے مجھے یاد آیا کہ ایک تابعی ہیں، وہ کسی دکان میں داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے تو دکاندار کے پاس کوئی شخص کھڑا تھا. اس نے کہا دیکھو یہ فلاں عالم ہیں، یہ فلاں عالم ہیں، ذرا سودا دینے میں ان کے ساتھ نرمی کرنا. تو وہ عالم وہاں سے فوراً نکل گئے اور کہا کہ سامان ہم اپنے پیسے سے خریدتے ہیں، اپنی حیثیت اور اپنے علم سے نہیں خرید رہے ہیں. تو ایک داعی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضامندی اور اللہ کے لیے وہ کام ہونا چاہیے. اللہ کی طرف دعوت ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں. تو یہ دعوت جو ہے وہ اللہ اور اس کے راستے کی طرف ہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. تیسری آیت میں اللہ نے بیان وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جیسا کہ اس کی تفصیل میں ہم نے بیان کیا ہے، تفسیر میں بیان کیا کہ یہاں پر طہارت سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طہارت ہے. بلکہ جیسا کہ امام ابن تیمیہ، امام القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ زیادہ تر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہاں ثیاب سے مراد کیا ہے؟ دل ہے. تو ایک داعی کو اپنے دل کی صفائی، اپنے دل کی صفائی سب سے پہلے کرنی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہو، جن کی طرف دعوت دے رہا ہے اگر وہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے دل کے اندر عداوت اور نفرت کا جذبہ نہیں اٹھنا چاہیے. جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کی صفت رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں جس شخص کا ذکر کیا ہے، حبیب النجار جس کا نام بیان کیا جاتا ہے، دیکھیے قوم نے اسے قتل کر دیا، قوم نے اسے مار ڈالا اور بری طریقے سے مارا ہے، جیسا کہ روایات کے اندر وارد ہے. لیکن اس شخص نے کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے ہی میں آیت بیان کی جاتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کی قوم نے ان کو اتنا زد و کوب کیا تھا، اتنا زد و کوب کیا تھا کہ ان کی پیشانی سے لہو لہان ہو گئی تھی. تو وہ نبی اپنی پیشانی سے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا، پیشانی سے خون صاف کرتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو بخش دے کہ میری قوم میری حیثیت کو، میری اہمیت کو نہیں جانتی. ایسے ہی طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے. تو یہ چیز ایک داعی کو اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اس سے گویا کہ شرک اور مشرکین سے براءت کا معاملہ ہے. ایک داعی جو ہوا کرتا ہے وہ جہاں شرک سے بری ہوتا، مشرکین سے بری ہوتا ہے، وہیں شرک اور شرک میں پڑے ہوئے، فسق وغیرہ پڑے ہوئے لوگوں سے بھی براءت کا اظہار کرتا ہے.
براعت کا اظہار کرتا ہے، نہ یہ کہ ان کے ساتھ اگر کوئی مصلحت دعوتی نہیں ہے تو اٹھنا بیٹھنا اور لین دین یہ چیز ان کے ساتھ نہیں رکھتا، جیسا کہ بنو اسرائیل اصحاب السبت کے واقعے میں یہ چیز واضح ہے۔ ولا تمنن تستکثر، اس سے علماء نے یہ لیا ہے کہ ایک داعی کو کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، جو دعوت کام کر رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ دنیا نہ حاصل کرے۔ ولا تمنن تستکثر، زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یا داعی اگر دعوت کا کام کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ دعوت کے میدان میں بڑے آگے ہوا کرتے ہیں لیکن عملی میدان کے اندر بڑے کوتا، ارے بھائی ہم نے یہ کیا، گویا اسی کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ولا تمنن تستکثر، اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس سے علماء نے لیا ہے کہ دعوت کے لیے صبر اور مصابرت بہت ضروری ہے، صبر اور مصابرت بہت ضروری ہے۔ اور یہ صبر کس چیز پر ہو؟ صبر علی الدعوہ بھی ہے، صبر علی المدعو ہے، اور صبر علی ما یدعو الیہ ہے، اور صبر اس کے بارے میں ہے کہ دعوت کے عوض جو تکلیف اس کے اوپر بھی صبر ہے۔ یعنی دعوت کا کام یہ نہیں کہ ایک بار کسی کوئی کام کہہ دیا اور ختم ہو گئی بات، نہیں، دعوت کے کام پر صبر، بار بار وہ ایسا کام کرتا رہے۔ کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک حاکم کو ہم نے 101 خط لکھے ہیں، تب جا کر کے اس نے اپنے یہاں سے جو منکر تھا اس کو ختم کیا ہے۔ دیکھ ذرا تعجب کریں آپ، 1-2 خط نہیں، تو دعوت کے اوپر صبر چاہیے، اور صبر کیا؟ مدعو پر، یعنی اس کے اوپر بھی صبر کریں، اور اگر اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی صبر، اس میں تفصیل طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں دعوت کے داعی کے جو صفات ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان میں تفصیل سے گویا بیان کیا ہے۔ تیسرا فائدہ ساتھیوں یہ ہے کہ دین کے لیے خواہ کوئی کتنا ہی کام کر جائے وہ کم ہے، اللہ کے فضل کے مقابلے میں وہ کام کم ہے، چاہے جتنا کام کر جائے، اس پر توجہ ہو۔ چوتھا فائدہ، راہ حق کے مسافر کے لیے صبر بہت بڑا توشہ ہے، وہی انسان کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والا جو صبر سے کام لے گا، اور یہ صبر چاہے تینوں قسم میں سے کوئی بھی قسم ہو، ہر ایک کا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نیک عمل اور دعوت پر قوت اور حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ آخرت پر ایمان، اسی لیے دیکھیں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ تو گویا ایک داعی کو اپنے سامنے آخرت پر ایمان کو رکھنا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہوگی کہ اس کو سامنے رکھ لیا تو اس کے ثواب کو رکھے گا، اس کے اجر کو رکھے گا، تو دعوت کے کام پر اسے مزید قوت اور حوصلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں داعی الی اللہ بنائے، اور داعی کی جو صفات ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔